اب میرا یہ ماننا ہے کہ آج میں 25 سال بعد اگر اسلام قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے اس چیز کے لیے معاف کریں گے؟ آپ بس اتنے کا آنسر مائک نمبر 5 بھائیوں کے شعبے میں۔ ڈاکٹر صاحب کو میرا السلام علیکم۔ منوج کیدار میرا نام ہے، میں سروس کرتا ہوں۔ میرے منتخب الدین شیخ کر کے میرے دوست ہیں، انہوں نے میرے کو لے کے آئے یہاں پر۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم، جیسے میں بودھسٹ ہوں، جیسا سکھ عیسائی، کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں، کیونکہ میں مانوتا دھرم سب سے بڑا جانتا ہوں۔ بھائی نے کہا کہ وہ بدھسٹ ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی بدھسٹ ایک نہ ہو جائیں۔ بھائی صاحب، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی انیک ہے یا ڈفرینٹ ہے۔ قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے، جو میں نے ایک ہفتہ پہلے پچھلے سنیچر کی تقریر تھی، عالمی بھائی چارہ، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں تقسیم کیے ہے، بانٹے ہے قبیلوں اور برادریوں میں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اور آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، جو تقوی رکھتا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ سارے انسان ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو اونچا یا نیچا نہیں بنایا ہے دولت کے بنیاد پہ، جنس کے بنیاد پہ، رنگ کے بنیاد پہ، جنم کے بنیاد پہ، لیکن کہا ہے کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو تقوی رکھتا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے پر دادا دادی، پر ایک دم پہلے دادا دادی ایک تھے، تو اس لحاظ سے ہم رشتہ دار ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یونیورسل بردرہڈ، ہم بھائی بہن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں ملاپ ہو۔ اگر جو ہمارا مالک ہے، ہمارا ایشور ہے، ہمارا خالق ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم کم از کم مان لیں کہ کم از کم ایک کتاب خدا کی کتاب ہے۔ کوئی بھی مسلمان یا غیر مسلمان کو ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں رہیں گی یہ ماننے کے لیے کہ کم از کم ایک کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہندو کہیں گا وید اللہ کی طرف سے ہے، کرسچن کہیں گا بائبل اللہ کی طرف سے ہے، مسلمان کہیں گا قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ کم از کم جو چیز، جو پیغام یہ ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے، کم از کم وہ پیغام پہ عمل کرو۔ جو اختلافی باتیں ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، صحیح یا غلط بعد میں ڈسکس کریں گے۔ کم از کم جو چیز یکسانیت لکھی ہے یہ مذہبی کتابوں میں، کم از کم ان پہ تو 100% عمل کرے۔ اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان مذہبی کتابوں کی، ہمیں پتہ چلتا ہے، جو میں نے تقریر میں کہا تھا ایک ہفتے پہلے سنیچر میں، کہ ساری مذہبی کتابیں یہ کہتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس خدا کا کوئی بت نہیں ہے، کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، اور ہمیں صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، جو میں نے سیکنڈ کانفرنس میں تقریر کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز، ان کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخری پیغمبر، آخری رسول جو آنے والے خدا کی طرف، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان ساری کتابوں میں، چاہے وید ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے قرآن ہو، اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں کہتا ہوں کیوں نہ ہم سارے انسان جو مذہب میں مانتے ہیں، جو خدا میں مانتے، کیوں نہ یہ ہم عہد کریں کہ کم از کم یہ چیز جو ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے اس پہ تو عمل کرے، پھر ہی بھائی چارہ بڑھے گا۔ ہم کم از کم یہ عہد کریں کہ ہم ایک خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، یہ عہد کرے کہ جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی بات مانے، تو ہی بھائی چارہ بڑھے گا۔ تو بھائی چارہ بڑھانے کے لیے کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرے۔
جو اختلافی باتیں ہے وہ کل دیکھیں گے صحیح یا غلط. میں یہ نہیں کہتا ہوں صحیح ہے کیا غلط ہے, اس کا ڈسکشن کل کریں گے. آج تو کم از کم جو یکساں ہے وہ آپ کو ماننے کے لیے کیا پرابلم ہے, وہ ماننے کے لیے کیا مشکل ہے. بھائی صاحب آپ سمجھے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں سمجھ رہا ہوں. آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے. کل مجھے ایک بدھسٹ نے سوال کیا تھا جس کے جواب میں نے کہا کہ آپ کا دھما پڑھ پڑھیں گے آپ. ہاں میں نے کیا تھا. آپ نے کیا تھا, ماشاء اللہ. تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے مذہب میں لکھا ہے کہ ایک میتری آنے والی جب بدھا سے پوچھتا ہے, اس کے ڈسائپل انندا بدھا سے پوچھتے ہیں, جو گاسپل آف بدھا پیج نمبر 217 اور کئی جگہ دھما پڑھ میں لکھا ہے کہ بدھا نے کہا کہ میں نہ پہلا میتری ہوں نہ آخری, میرے بعد کئی میتری آنے والے, اور جو میتری آئیں گا جس طریقے سے میرے سینکڑوں ماننے والے ہیں اس کے ہزاروں ماننے والے ہوں گے. وہ صحیح دھرم سکھائیں گا جو حق کا دھرم ہے, پہلے آخر میں بھی, اور وہ صحیح دھرم سکھائیں گا. اور جب آنندا نے پوچھا یہ آدمی کو کیسا پہچانیں گے, تو اس نے کہا یہ آدمی کا نام ہوگا میتری. میتری مطلب مسیح, جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, ساری دنیا کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے ہیں؟ کس چیز کو؟ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں نے تو کچھ پڑھائی نہیں کی ہے اس میں, میں خالی تو دس ہی پڑھا ہوں. آپ جب عالمی بھائی چارہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے انسان ایک ہو, آپ بولیں گے میں نہیں پڑھا, تو یکتا کیسے ہوں گی؟ وہ تو ہے, لیکن بھائی میرے حساب سے جو میرے کو جتنا نالج ہے بالکل صحیح. تو اتنا میں بول سکتا ہوں. جو میں نے ابھی کوٹیشن دیا ہوں یہ آپ کی مذہبی کتاب سے دیا ہوں, اچھا اچھا. قرآن سے نہیں. قرآن میں بھی کئی حوالے ہیں, وید میں بھی ہے, بائبل میں بھی ہے. اپنا مذہب کا کتاب 100% لوگ تو نہیں پڑھتے نا. بالکل صحیح. اسی میں کا میں ایک ہوں. یہی میں کہتا ہوں, نہیں پڑھتے تو غلطی آپ کر رہے. ہاں غلطی تو میری آپ ہے کی نا. غلطی کے وجہ سے عالمی بھائی چارہ قائم نہیں ہے, تو آپ عالمی بھائی چارے میں رکاوٹ لا رہے ہیں. صحیح بات. غلطی آپ کی کیا میری؟ میری غلطی. میں نے آپ کی مذہبی کتاب پڑھ چکا ہوں, صحیح بات ہے. ہندو دھرم کی, عیسائی دھرم کی, بھگوت گیتا, وید, دھما پڑھ. میرے دوست کو وہی میں بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب خالی اسلام دھرم کا مطلب قرآن خالی نہیں پڑھے, وہ سب پڑھے. میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ابھی بھی, ان کو لائق تو میں مائک پہ بلا سکتا ہوں. میں کل ان کو وہی بولا, اس لیے میں نیکسٹ ٹائم, آج میرے کو گاؤں جانا ہے میرے بھائی کو لڑکے کو لانے کے لیے, تو بھی میں یہاں پر آیا ہوں. بالکل صحیح. تو میں یہ پوچھتا ہوں, آپ نے تو میری تعریف کر دی. نہیں نہیں ایسا نہیں. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے جو دوائی دیتا ہے, وہ ڈاکٹر کتنا اچھا ڈاکٹر ہے, بہت اچھا ڈاکٹر ہے, بہت مان ہے, بہت گریٹ ہے. وہ ڈاکٹر آپ کو دوائی دے رہا ہے, آپ دوائی کھاتے نہیں. ہاں میں مانتا ہوں اس بات کو. آپ سمجھ رہے نا؟ تو تعریف کر کے فائدہ کیا؟ ڈاکٹر آپ کا ایگزامینیشن کرتا ہے, آپ کو دوا دیتا ہے, بہت اچھا ڈاکٹر ہے, بہت مان ہے, اتنا اچھا ہے, بہت تعریف کر رہے. آپ جب دوائی نہیں کھائیں گے تو آپ کا علاج کیسا ہوگا؟ صحیح بات. تو آپ جو بول رہے عالمی بھائی چارے کا علاج میں دے رہا ہوں, میں آپ کے عالمی بھائی چارے کا علاج دے رہا ہوں. آپ مانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, اور مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو یہ علاج کی شروعات ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو اور باقی انسانوں کا بھی علاج ہو؟ نہیں ضرور کروں گا, میں نیکسٹ ٹائم ضرور آؤں گا. میرے کو ابھی گاؤں جانا ہے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب, یہ علاج جو ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ روز کہو, ایک بار آپ بولیں گے دوا لینے کا ٹائم نہیں ہے, ایک بار تو لو. یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کچھ بیماری کا 1 شاٹ ڈوز ہوتا ہے, نئی ٹیکنالوجی ہے, 1 شاٹ ڈوز, ایک بار کھاؤ, انشاءاللہ آپ کی بیماری دور ہو. پھر بعد میں واپس سے آئیں گے, دیکھیں گے. میرا ایک غلط فہمی اور ایک دور کر دو. ہاں انشاءاللہ, ایک نہیں 2 دور کرو.